بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب خبر ہمارے سامنے آئی۔ یہ خبر تب ہمارے سامنے آئی کہ جب اسد درانی، لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی جو ہیں، انہوں نے ECL سے نام نکالنے کے لیے جب اپنا اپلیکیشن ڈالی تو وہاں پر یہ خبر نکل کر آئی۔ وزارت دفاع کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا اور وزارت دفاع نے منع کر دیا کہ ان کو ECL سے نام ان کا نہ ہٹایا جائے۔ جس کتاب کی رونمائی کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر نہ جائیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے اوپر بھی اس قسم کے الزامات ہوں، جس قسم کے الزامات اسد درانی کے اوپر ہیں، تو وہ پھر نہیں جا سکتا اپنے ملک سے باہر۔ اور وزارت دفاع کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وزارت دفاع نے جو جواب جمع کروایا ہے عدالت میں، اس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر اسد درانی کے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ تقریباً جڑے ہوئے ہیں 2008 سے را کے ساتھ۔ اور صرف را ہی نہیں بلکہ اور ممالک کی ایجنسیوں کے ساتھ بھی ان کی تعلقات کے حوالے سے یہاں پر بہت کھل کے بات کی گئی ہے۔ باقاعدہ تحریری جواب جمع کروایا گیا ہے وزارت دفاع کی طرف سے، اور تحریری جواب کے مطابق اسد درانی نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ AS دلت کے ساتھ مل کر اسپائی کرنیکل نامی کتاب لکھی۔ کتاب کے معائنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مواد آفیشل سیکرٹ ایکٹ سن 1952 کی خلاف ورزی ہے، یہ وزارت دفاع کا کہنا ہے۔ مزید وزارت دفاع کہتی ہے کہ اس طرز کی اور بھی کئی کتابیں پاکستان کی اعلیٰ قیادت اور قومی سلامتی کے خلاف تکمیل کے عمل میں ہیں، جبکہ اسد درانی کو اکتوبر 2020 کو جب انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر اپنی ایک اپیرنس دی تھی، جو رائے دی تھی، اس کو بھی مناسب نہیں سمجھا گیا۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس قسم کے الزامات کے بعد، اس قسم کے معاملات کے بعد کسی بھی انسان کا اور وہ بھی ان معاملات کے اندر انٹرویو دینے کے لیے، جانے کے لیے، بات کرنے کے اوپر ایسی اپلیکیشن ڈالنا کسی کو بھی الاؤ نہیں کیا جانا چاہیے، یعنی کہ ان کا نام ECL سے نکالنا نہیں چاہیے۔ اس معاملے پر اسد درانی سے بھی رابطہ کیا گیا اور ان سے بھی پوچھا گیا کہ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ جو کیس ہے وہ اس ٹائم عدالت میں ہے تو میرا اس کے اوپر کوئی بھی بیان دینا مناسب نہیں ہے، میں کورٹ کا ویٹ کر رہا ہوں، جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گی مجھے وہ فیصلہ قبول ہوگا، اس کے اوپر میں اپنا کوئی بیان دینا اس ٹائم نہیں چاہتا۔ تو جو بھی اس پر اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ اب اس کو فالو کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔